اور رہ گیا تیرے جیسے موبائل کے اسپیئر پارٹس بیچنے والے، ایک کیا کہوں اب تمہیں، مولوی کہوں کیا کہوں، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بیچنے موبائل کے اسپیئر پارٹس، اور تم اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہو۔ خیر چلیں، اب زمانہ کہتا ہے تو زمانے کی بات کو میں بھی روایت اور حکایت کر دیتا ہوں۔ تم مولوی صاحب ہو، تم کہتے ہو جی یہ سارے جو لگے ہوئے ہیں یہ اجماع ہے، یہ سارے جس پر لگے ہوئے ہیں، اس کو جس نے شروع کیا اس کو اس کے معاصر علماء کہتے تھے تو امت کی اجماع سے ہٹا ہوا ہے، تمہیں کہاں سے سوجھ آ گئی کہ یہ آج اجماع ہو رہا ہے؟ اور اس سارے نظام کو جس نے شروع کیا، اس کو دیکھنے والوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے جو گرفت کی اور اس کے اوپر جو تہمت لگائی اور اس پر جو الزام لگایا اور اس پر جو حجت تمام کی، نقد کی، گرفت کی، وہ یہ کی کہ تم امت کے اجماع سے نکل گئے ہو۔ تو جو کام اپنی خشت اول سے، اول وہلہ سے اور روز اول سے اور پہلے قدم سے ہی اجماع خرقی اجماع کا حامل ہو، وہ آج خود اجماع کیسے ہو گیا؟ میں تو تیری عقل پہ حیران ہوں۔ اچھا خیر، اس کو بھی چھوڑ دیں، وہ کبھی نفس اجماع کی کہیں تعریف بھی پڑھی ہے؟ اجماع ہوتا کیا چیز ہے؟ اجماع کیا کن مقام پر جاتا ہے؟ اجماع کب منعقد کیا جاتا ہے؟ اور تمہیں اس کا کوئی عطا پتہ بھی ہے کہ اجماع تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں نصوص نہ ہو، قرآن کی کوئی دلیل نہ ہو، حدیث کی کوئی دلیل نہ ہو، آثار صحابہ میں سے کچھ نہ ہو، اور اقوال صحابہ میں سے کچھ نہ ہو، اور مجتہدین کے اقوال میں سے کچھ نہ ہو، اس میں پھر اجماع کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، اجماع میں عوام کی بھیڑ بکریوں اور جانوروں کے ریوڑ کو اکٹھا کر کے نہیں پیش کیا جاتا کہ یہ اتنے ڈھیر سارے ہم ڈنگر اور چوپائے اٹھا کے لے آئے ہیں، یہ اجماع ہے جناب۔ تو اجماع جن جید علماء کا معتبر ہوتا ہے وہ تو خود اس زمانے میں ٹوٹل نہیں پائے جاتے، اور تم نے کس کن ٹٹی جماعت کے چند اونے پونے مولویوں کو اٹھا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا کہ جی یہ سب اکٹھے ہو گئے ایک بات پر، لہذا اجماع منعقد ہو گیا۔ وہ ان کو تو چھوڑو، یہ تو بیچارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تو اللہ معاف کرے کہ میں کیا کن لفظوں سے ان مولویوں کو تعبیر کروں جن کو تم نے اس جماعت میں لگے ہونے کی وجہ سے ان کے اس شرکت کو، اس عملی کام کے سنبھالنے کو اجماع کہہ دیا۔ وہ خود اس زمانے میں اس صلاحیت کے ابھی علماء کہیں کوئی عرب و عجم میں کوئی نظر آتے ہوں تو آتے ہوں کہ جن کے کسی ایک جگہ پر جمع ہونے کو اجماع کہا جاتا ہے، اور تو نے ان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اور اس بے منزل آوارہ پھرنے والے جانوروں اور چپایوں کا ایک غلہ 100 سال سے پھر رہا ہے، ہاں جی امت میں انقلاب لانا ہے، کہاں جانا ہے؟ یہاں سے رائیونڈ، رائیونڈ سے چیچو کی ملیاں، چیچو کی ملیاں سے آگے جناب سانگلا ہل، سانگلا ہل سے آگے جناب کھرڑیاں والا، کھرڑیاں والا سے آگے فیصل آباد، فیصل آباد سے واپس رائیونڈ، رائیونڈ سے پھر اپنے گھر۔ اور جنہوں نے ساری زندگی 50 50 سال تبلیغی جماعت میں لگا کر گھر سے نکلے رائیونڈ، رائیونڈ سے نکلے کسی جناب منڈی ڈھابا سنگھ، ادھر گئے، ادھر سے کسی اور پنڈ، اسے سے کسی اور گئے، اور جناب موہن جدوڑو چلے گئے، اور جناب بھگوان پورہ چلے گئے، تو ارمان پورہ چلے گئے، ادھر سے پھر رائیونڈ، رائیونڈ سے پھر گھر۔ یعنی ان بیچاروں کو آج تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ آخر ہماری منزل ہے کیا، ہم نے جانا کہاں ہے۔ ہاں، چلتے چلتے اسرائیل پہنچ گئے، وہاں جا کے مرکز بنا لیے۔ ایک منزل میں نے دیکھی ہے کہ 100 سال کی کوششوں کے بعد تبلیغی جماعت کو اگر کوئی منزل ملی ہے تو یہ ملی ہے کہ انہیں اسرائیل میں تل ابیب اور لد کے مقامات پر یہودیوں نے مراکز بنانے کی اجازت دی تھی۔ یہ پہلی کاوش اس 100 سال کی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد تبلیغی جماعت کو جو ملی ہے، پہلی کوئی کامیابی بظاہر وہ یہی نظر آتی ہے کہ پوری دنیا میں بے لگام، بے منزل، اور جناب کوئی پتہ نہیں ان کی انہوں نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، آخر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ وہی 6 نمبر، وہی فضائل اعمال، وہی چلہ، وہی 4 مہینے، انہی باتوں کو رٹ رٹ کے پوری دنیا کو سنا سنا کے کچھ پتہ نہیں کہ آگے ہونا کیا ہے۔ اس سے کہیں آگے بڑھیں تو کچھ پتہ بھی ہو کہ کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو ساری زندگی ٹھوکریں کھا کھا کے بھی اگر انہیں کوئی منزل ملی ہے تو یہی ملی ہے کہ اسرائیل میں ان کو جگہ مل گئی۔ تو بہرحال تم بھی قابل ترس ہو، تمہاری ساری تبلیغی جماعت بھی قابل ترس ہے، تمہارے اکابر بھی قابل ترس ہیں، یہ پورا نظام بھی قابل ترس ہے۔ تمہارا بانی اللہ اسے معاف کر دے، بڑی بات ہے، وہ بیچارہ بڑے قابل ترس تھا۔ تو یہ قسط وار مضمون پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ تم لوگوں کی اصل حقیقت ہے کیا۔
اور دوبارہ دہراتا ہوں کہ تم لوگوں کا جو مجھ پہ الزام ہے کہ میں پوری امت کے اجماع سے ہٹا ہوا ہوں، بھائی جس کام کو تم امت کا اجماع کہتے ہو، اس کام کے بانی کو خود اس کے معاصر یہ کہتے تھے کہ تو امت کی اجماع سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو خود خارج از اجماع کسی امر پر اگر ایک دنیا جمع ہو جائے تو وہ کیا ایک نیا اجماع بن جائے گا؟ مجھے تمہاری بات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خارقین اجماع خود ایک جتھا بنا لیں تو یہ بھی ایک اجماع ہے۔ سبحان اللہ! پھر تو بریلیوں کو بھی اجازت دو، جنہوں نے مسلک حقہ اہل سنت والجماعت سے خرق اجماع کیا، ان سے الگ ہوئے، ٹوٹ کے الگ ہوئے اور اتنی بڑی تعداد پیدا کر لی کہ تم ٹوٹل دیوبندی بھی آج ان کا 10واں حصہ نہیں ہو، تو کیا پھر اتنی بڑی جماعت کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک اجماع ہے؟ تو مجھے تمہاری بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی اجماع کو توڑ دے اور توڑنے والے خود اتنے زیادہ ہو جائیں کہ جس اجماع پر خود اجماع کرنے والوں کی تعداد تھی اس سے 10-20 گنا تعداد اس اجماع کو توڑنے والوں کی تعداد ہو جائے، تو یہ خود ایک اجماع ہے۔ مجھے تو تمہاری بات سے یہی سمجھ میں آیا بھائی دیکھو، جب بیٹریاں بیچو گے، سمیں بیچو گے، میموری کارڈ بیچو گے، اور جناب موبائلوں کے کور بیچو گے اور پروٹیکٹر بیچو گے، کبھی کسی کتاب کو کھول کے دیکھا نہیں ہوگا، تو اسی قسم کی باتیں کرو گے اللہ کے بندے؟ تو ظاہری بات ہے، ایزی لوڈ کرنے والا مولوی اور قرآن حدیث کو جھانک کے پڑھنے والے مولوی کے عقل فہم میں کتنا فرق ہوتا ہے، یہ تم خود اپنے آپ کو اور میرے اس بیان کو دیکھ کر نا یوں سمجھنا کہ جیسے تم آئینے کے سامنے بیٹھے ہو اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ میں ایک آئینے کی صورت میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں کہ اجماع جیسی اتنی اہم اصطلاح پہ لب کشائی کی، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تمہاری عقل کو داد ہے بھائی کہ خدا کے بندے اتنی مغز سوزی کرنے کے بجائے دو چار کتابوں میں بھی کبھی جھانک لیا کرو۔ دیکھو مجھ سے نلائق آدمی سے بات کرنے کی بھی تم میں صلاحیت نہیں ہے، تو پختہ علماء کرام کی تم کیا منہ متھے لگو گے؟ کیا ان علماء کے سامنے تیرے جیسے غریب لوگ کیا کہیں گے؟ تو بہرحال عثمان میاں، یہ علم کی دنیا ہے، یہ تبلیغیوں کا ریوڑ نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ چند ڈنگروں کی جماعت نہیں ہے جس میں تم ایک امیر کی حیثیت سے بیٹھ کر ڈھکوسلے مال کے اور ان کو کہو گے یہ کام ہے تو کام ہے تو کام ہے تو کام ہے۔ یہ اس قسم کی چبلے مارنے والا مقام نہیں ہے، یہ علمی باتیں ہیں، اس کے لیے منہ متھا چاہیے۔